والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صلوات بر محمد آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شمشاد علی ابن محمد یونس صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل. یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، اطلاع دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ اس عنوان سے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ جیسے گناہ ہو گیا مگر بہت ٹینشن مت لو، توبہ کر لو، معاف کر دے گا. دو چار لوگ تمہارے لیے کہہ دیں، معاف کر دے گا. اور خالی توبہ نہیں، توبہ بھی نہ کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے غلط کیا ہے. میں ایک ایک چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ معاف کر دے گا. اچھا، یہی نہیں کہ صرف معاف کر دے گا، ہم لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ معاف کرو. یہ عجیب چیز ہے. ہم لوگوں سے بھی کہتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرو، لیکن معاف کیسے کرو؟ مولانا جاوید صاحب جو ہیں، یہ اللہ ان کو توفیق دے، ترقی دے. وہ ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں میں بہت سے محاورے ہیں جو بڑے مزے کے ہیں. وہ ایک محاورے میں پورے گھنٹے بھر کی مجلس ہو جاتی ہے نا. تو ہندی میں ایک مثل کہی جاتی ہے، گرو گروے رہ گئے ہے نا، چیلا شکر ہو گیا. تو وہی حال ہے، چیلا الحمدللہ شکر ہو چکا ہے. تو جب شکر ہو گیا تو چاہے استاد ہی کیوں نہ ہو، حسد تو ہوگی، جلن تو ہوگی. میرا موضوع نہیں، ورنہ اس پر بھی سناتا حدیث ہے. حسد تو ہوگی، جلن تو ہوگی. تو میں نے دو چار جگہ، ارے کیا آتا ہے کم وقت کو، سمجھے آپ، نہ دائی سے پیٹ چھپتا ہے، نہ استاد سے شاگرد کی اوقات چھپتی ہے، سب پتہ ہے، کیا آتا جاتا ہے اس کا بلا وجہ. ایک دن کچھ ایسے ہی کتاب پڑھ رہے تھے اور شیطان کچھ دور بیٹھا تھا، دماغ خالی تھا، سمجھ کے ہاں ایک بات بتا دیں، آدمی یعنی ہم لوگ ذاتی طور پر خراب نہیں ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے آپ. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا خراب آدمی ہے، کوئی آدمی خراب نہیں ہے. خراب کرتا کون ہے؟
اس کا نام ہے شیطان. صلوات بر محمد. میں آپ کو اس کی دلیل دے رہا ہوں. بھائی آپ بتائیے اتنے خراب بھائی آج تک آپ نے دیکھے ہیں جیسے بھائی قرآن بتا رہا ہے. جناب یوسف کے بھائی لوگ اتنا خراب بھائی دنیا میں دیکھا ہے. مارا پیٹا قتل کرنے کے پوری نیت تھی, لیکن بہرحال اس میں سے ایک کچھ جو ہے پھوٹ گیا. اس کیا ہوا, کنویں میں ڈال دیا, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر جب اللہ نے نکال لیا پھر کود کے پہنچ گئے, یہ ہمارا جو ہے غلام تیار بھاگ آیا ہے. اس کو صاحب 30 روپے میں بیچ دیا. یہ دنیا میں نہیں ہوا ہوگا. آج چاہے جتنا ہم لوگ گندے ہو جائیں, لیکن اتنا کسی بھائی کی اوقات نہیں ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو بیچ دے, ہے نا. اب وہ صاحب اپنے بھائی کو بیچ دیا. بتائیے صاحب جناب ابراہیم اسماعیل کا پوتا, اور جا کے نوکری کیا غلامی کر رہے ہیں. بہرحال صبر کرتے رہے. اللہ نے پلٹا معاملہ, اور جناب یوسف کیا ہو گئے, عزیز مصر. عزیز مصر آج کے حساب سے جسٹ لائک اے پرائم منسٹر, اس لیے کہ عزیز مصر کے اوپر ہوتا تھا فرعون. فرعون کسی کا نام نہیں ہے, فرعون بیسکلی پوسٹ کا نام ہے. صحیح ہے. جیسے ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے, کسرا. روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا, قیصر. قیصر و کسرا سنا ہے نا. ویسے ہی جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا فرعون. جناب موسیٰ کے زمانے والا فرعون بہت بدماش تھا, اس کا نام عبد الجبار تھا. صلوات پر نام الگ تھا. لیکن جناب یوسف کے زمانے والا جو فرعون تھا وہ تھا تو ٹھیک ویسے ہی, لیکن بعد میں جناب یوسف سے جب ٹچ ہوا تو یوسف نے اس کو مومن بنا دیا, اور وہ مسلمان اپنے حساب سے دیدار کر دیا. تو جناب یوسف کیا ہو گئے, بولیے, پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بھائی لوگ آ گئے. صاحب غریبی نے پریشان کیا, قحط پڑا. اچھا ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا بھائی پرائم منسٹر ہے, تو باپ سے کہنے لگے کہ بابا مصر میں کوئی عزیز مصر بڑا شریف آدمی ہے, اور وہ صاحب جو ہے کنٹرول ریٹ پہ گیہوں بانٹ رہا ہے کم پیسے میں. تو گئے. خیر ایک بار گئے, یوسف نے پہچان لیا مگر کچھ بولے نہیں. کہنے لگے آپ لوگ کئے بھائی ہیں؟ کہنے لگے صاحب بیسکلی تو ہم لوگ 12 بھائی ہیں. کہا آئے تو 10 ہی ہو. اب دیکھیے بدماشی کی حد سنیے, یوسف کے منہ پر یوسف کے خلاف. یہ سنیے آپ. کہنے لگے تم لوگ 12 بھائی ہو تو یہاں تو 10 ہی آئے ہو. کہنے لگے صاحب وہ ایک بھائی ہمارا تھا, اس کا نام یوسف تھا, اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو جناب یوسف اندر مسکرائے مگر ظاہر نہیں کیا. کہنے لگے اچھا تب اس کے بعد تو 11 بچے ہو, تو تب بھی 10 ہی ہو, 11واں کہاں ہے؟ کہنے لگے صاحب وہ یوسف کو اتنا مانتے تھے ابا کہ اب یوسف کے بعد اس سے جو ہے وہ 11ویں سے بہت جو ہے وہ نزدیک ہو گئے, تو اپنے سے جدا نہیں کرتے. کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ سب سے چھوٹے تھے, ان کا کوئی اس میں رول بھی نہیں تھا, اور وہ یوسف کے سگے بھائی تھے. یہ تو ماں الگ تھی, باپ ایک تھا. وہ بنیامین جو تھے وہ ایک دم سگے بھائی تھے. تو ایک محبت. تو کہا تو ٹھیک ہے, تو ایسا کرو اب کی جب آنا نا تو اس بھائی کو لے آنا, اور اگر بغیر اس کے آئے تو گیہوں وہوں کچھ نہیں ملے گا, بھاگ جاؤ یہاں سے. خیر گئے, بڑی محنت مشقت سے. ابا کسی صورت سے راضی نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کیسے تم لوگوں کے اوپر بھروسہ کر لوں, ایک بار تو کیا بھروسہ, پھر کر لوں, میں پاگل ہوں. بہرحال بڑی قسم وسم کھایا کا چلے جاؤ. لے آئے. جناب یوسف نے ایک بہانہ بنا کے روک لیا, چوری کا الزام لگا کے روک لیا. آپ دیکھیے بدماشی کی انتہا. پھر بدماشی سناتا ہوں میں, صلوات بر محمد. بدماشی کی جناب یوسف کا بچپنا جانتے ہیں کہاں گزرا ہے؟ پھوپھی کے یہاں. یہ تاریخ کا یہ ہے کہ بھائی 10-11 لڑکے ہیں جناب یعقوب کے, تو بہن نے کہا ایک لڑکا ہمیں دے دو. وہ یوسف کو لے گئی. تو یوسف سے پھوپھی جان سے بڑا
وہ تعلقات. ایک دن حضرت یعقوب نے کہا کہ آپا لڑکا ہمیں واپس کر دو. اب آپا کا دل ہی نہ چاہے بھتیجا واپس کرنے کی، اتنی محبت ہو گئی تھی. تو یوسف سے بات کی، رہو گے بابو؟ ہاں بھوبی جان. اس وقت بنی اسرائیل کا قانون تھا کہ اگر کہیں کسی نے چوری کی اور چور پکڑا گیا تو جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بن جائے گا. تو جناب یوسف کی پھوپھی نے سمجھایا کہ تمہارے اوپر چوری کے الزام لگا دیں. اچھا یوسف وہاں 11 کے بیچ رہنا ہے، 12 کے بیچ، یہاں پھوپھی جان کے پاس اکیلے رہنا ہے، اور راضی ہو گئے. تو ان کے پاس جناب ابراہیم کا وہ تھا کمر بند. انہوں نے یوسف کی کمر میں یوسف سے بات کر کے بات دیا، اور لو بھیا اپنا لڑکا لو، دے کے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد چیختی چلاتی روتی بلکتی آئیں، ارے دادا کا کمر بند غائب ہو گیا. تو جناب یوسف نے گھر میں یعقوب نے کہا گھر میں ڈھونڈو کہیں ہوگا. کہا سب ڈھونڈ چکا میں، چکی کہیں نہیں مل رہا ہے. کہا تب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کہا ہم کو تمہارے لڑکے پہ شک ہے کہ یہ لے کے بھاگا ہوگا وہاں سے. ساری سیٹنگ تھی، سمجھ گئے آپ. تو کہا دیکھ لو. اب وہ تو خود ہی تو باندھا. کہا یہ دیکھو، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انبیاء کی اولاد چور نہیں ہوتے، یہ کیا ہے؟ جناب یعقوب نے کہا کہ ہم ثابت تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھائی ملا ہے اس کے پاس سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا بچہ چور نہیں ہے. نہیں چلو مل گیا نا، لے جاؤ. کل لے کیا جاؤ؟ اور قانون کا کیا؟ مل گیا نا تم کو کمر بند، لے کے جاؤ. قانون کا کیا ہوگا؟ قانون تو یہی کہ جس کی چوری کی اس کا غلام. تو کل اپنے بھتیجے کو غلام بناؤ گی. قانون ہے، سمجھ گیا. دیکھیے اللہ کیسا کرتا کہ 20 سال بعد کام آئے گا. وہ جناب یوسف بیچارے چوری کے الزام لگا کے سیٹنگ کے ساتھ پھوپھی جان لے آئیں. اب یہاں معاملہ آیا وہ سگے بھائی کو روکنے کا، کیسے روکیں، کیا کریں، کیسے روکیں. تو اپنا کیس یاد آ گیا ان کو کہ پھوپھی نے کیسے روکا تھا ہم کو. تو سائڈ لے گئے بھائی کو، ہمارے پاس رکو گے؟ کہاں رکیں گے. کہا تو ہم جو کریں ٹینشن مت لینا. کہا ٹھیک ہے. بلایا نوکروں کا، بھائی لو گیہوں دے دو، ان کا پیسہ بھی واپس کر دو. سنو یہ جو نیا لونڈا آیا ہے اس کے بورے میں وہ نپنا بھی ڈال دینا جس سے ناپ کے گیہوں دیا جا رہا ہے. ڈال دیا، قافلہ چلا گیا. اچھا یہ بھی سیٹنگ تھی بھائی سے کہ ٹینشن مت لینا تمہارے اوپر الزام لگے. جیسے ہی کچھ دور چلے، اب قرآن کی آیت ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر چلانے والے تم لوگ چور ہو. کہ کیا چرایا بھیا؟ کہ نفقد صواع الملک، وہ جو برتن جس سے ناپ کے وہی غائب ہے یار. گیہوں بھی لیا وہ بھی مار دیا تم لوگوں نے. ہم لوگ اولاد انبیاء ہے، چور وور نہیں ہے. کہا تو پھر تلاشی. کہا تلاش کر لو. اب قرآن کہتا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، جس میں رکھا تھا اس کو نہیں چیک کیا، پہلے بقیہ 10 کا چیک، ہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اور لاسٹ میں قیت دیکھا ملا کہ نہیں ملا. نبی کی اولاد چوری نہیں کرے. چلو کب مل گیا لے جاؤ. کب مل کیا گیا؟ چلو اب تو تم کو جو ہے وہ صاحب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. صاحب کے سامنے آئے، نہیں یوسف کے سامنے آئے. کیوں بھائی آپ لوگوں نے بتائیے یہ صلہ نیکی کا دیا آپ نے، آپ کو فری میں گیہوں دینا، آپ لوگ چوری بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے یوسف کو کتنا کھلے گا. اور صاحب جانے دیجئے صاحب، معاف کر دیے صاحب، غلطی ہو گئی صاحب. کیا بتائیں ابا ہمارے بہت بوڑھے ہیں صاحب، ایک لڑکا ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے صاحب، بھیڑیا کھا گیا، اور وہ ایسے ہی ٹینشن میں رہتے ہیں، اب وہ دوسرا روک لیں گے تو بڑی مصیبت ہے صاحب. کہا کچھ نہیں جانا سے، چور چور ہے، سزا سزا ہے صاحب، غلام بنے گا. جب دیکھا کہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب یوسف کے منہ پر دیکھیے کیا کہا انہوں نے. یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں. اور بھی اے صاحب سنیے، اگر اس نے کمبخت نے چوری کی ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب وہ یوسف والا پرانا قصہ، ان سرق فقد سرق اخ له من قبل. یہ کمبخت اس نے کوئی پہلی بار تھوڑے چوری کی ہے، اس کا جو بھائی تھا نا یوسف وہی چور تھا. یوسف کے منہ پر بولیے صلوات برما، اتنا سب کچھ ہاد ہے کہ نہیں ہے؟
آپ انصاف سے بتائیے، ہم میں آپ میں کوئی بھی ہوتا پاور میں آنے کے بعد ایسا بھائی دکھ جاتا، بولیے کیا کرتے؟ ڈاکٹر صاحب بتاؤ، ہے نا؟ اچھا یوسف کو تو ایف آئی آر بھی نہیں کرنا ہے، سی آئی ڈی سی بی آئی کے بھی چکر لٹکا دو سبوں کو، لیکن جب آخر میں راز کھلا، پھر جب بہت زیادہ اصرار وصرار ان لوگوں نے کیا، عذاب چھوڑ دیے، تب یوسف نے کہا کہ ایک کام کرو، اچھا تو بھاگ گئے، بھگا دیا۔ ایک نے کہا کہ ہم تو نہ جائیں گے بھیا، جا کے بتایا ابا سے، ابا وہ چوری کیا، اس نے اب کیا بتائیں؟ تب جناب یعقوب نے خط لکھا کہ آپ کی بڑی تعریف یہ بچے کر رہے ہیں، آپ بڑے شریف آدمی ہیں، ہم اولاد انبیاء ہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ہمارا بچہ چور نہیں ہو سکتا، اس طرح کا بڑا ایموشنل خط جناب یعقوب نے یوسف کو بیٹے کی حیثیت سے نہیں، ایز اے پرائم منسٹر لکھ دیا۔ دیکھا بہت بیچارے روئے، تب اللہ نے کہا اچھا یوسف اب ظاہر ہو جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یوسف اسی سماج میں تھے، اسی معاشرے میں تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا فلاں بھائی ہے، یہ میرا فلاں بھائی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ یوسف ہے۔ نہیں پہنچے؟ کہنا پڑے گا، اسی زمانے میں، اسی سماج میں یوسف زہرا موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو خط بھی بڑا ایموشنل تھا، تو خود بھی بھرا گئے بیچارے۔ تو جبریل نے کہا کہ اب ظاہر ہو جاؤ۔ آئے بیٹھے، اب ایک جملہ کہا انہوں نے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل۔ دیکھیے اب یہاں بھی بچنے کا ایک راستہ دکھا رہے ہیں، اذ انتم جاہلون۔ کچھ یاد ہے تم لوگوں کو کہ تم نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا 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 ہے، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے؟ دیکھیے ایک بچنے کا راستہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود سب جہالت پہ ڈالے دے رہے ہیں، نادانی پہ ڈالے دے رہے ہیں، کم علمی پہ ڈالے دے رہے ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ تھوڑی ایسا کرتا ہے، یہ جاہل تھے اس لیے کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ گویا قرآن نے ایک بات کہہ دی، اگر بھائی بھائی کو ستاتا ہے تو یہ مت دیکھیے کہ ایم اے ہے کہ پی ایچ ڈی، اگر بھائی کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے تو بقول یوسف کے جاہل ہے وہ۔ صلوات در محمد، بقول یوسف کے جاہل۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون۔ کچھ یاد ہے تم لوگوں کو؟ تو یہ کہنے لگا یار چکر کیا، میں جب آؤ یہ گھما پھرا کے یوسف کی بات ضرور نکالتے ہیں، یہ چکر کیا ہے ان کا؟ تو کچھ یہاں کچھ تل ول ٹائپ کا تھا، کیا تھا؟ ایک نے غور کر لیا، اچھا جب یہ بیچارے کنویں میں ڈالے گئے تھے تو 7 ایئر تھے، اب یوسف کی داڑھی پکنے لگی ہے، تو اچھا خاصے جوان آدمی، تو یہ لوگ نہیں پہچان پائے۔ تو ایک نے کہا یار یہ بار بار یہی، اور کچھ لہجہ، کچھ مسکرانے کا انداز، کچھ تھوڑا بہت۔ تو ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا انت یوسف، تم ہی یوسف ہو کیا؟ تو اب اللہ کی اجازت ہو چکی ہے، فرمایا جی انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، جی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہم لوگ۔ آپ تو حالت خراب کہ یار جس کو ابھی تو پرسوں ہی منہ پہ کہا تھا کہ یہ چور ہے، پرانی تو چھوڑو، ابھی تو تازہ منہ پہ اس کو پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے چور بنا، حالت خراب۔ بھائی غلطی ہو گئی۔ قرآن کا جملہ سنیے آپ، یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں۔ یار یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا، کچھ سمجھے آپ؟
شیطان کے اوپر ڈال کے باعزت بری. گویا یوسف نے بتایا کہ اگر اپنے آپ کو شیطان سے بچا لے جاؤ تو انسان برا نہیں ہوتا ہے. صلوات برمہ شیطان دوست. اور یہاں ایک بات آگے تک اور کہتے چلیں. ہر آدمی کو شوق ہے کہ لوگ ہم کو سلام کریں. شوق ہے سر کے نہیں ہے. اور حضور کی خیریت ہے, اور انجینئر صاحب کی, اور ڈاکٹر صاحب, ہر آدمی کو شوق ہے بڑا بننے کا. قرآن نے نسخہ بتایا ہے. بڑا بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا. ماں کی پیٹ سے کوئی بڑا بن کے نہیں آتا, عمل ہے جو اس کو بڑا بناتا ہے. اور یہی بتا دے رہا ہوں آپ کو, یعقوب کون ہے باپ, اور یوسف کون ہے بولیے بیٹا. بڑا نبی کون ہے, ابا یا بیٹا؟ بیٹا. واٹس ریزن, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو یہ بتائیے دلیل کیا ہے. کہ دلیل یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا نا, اب تو بھائی لوگ ہو گئے, ماں باپ بھی کر دیا, تو اب بتاؤ گھر کا کیا حال ہے, گاؤں والے کیسے ہیں, کنوان ابا کیسے ہیں. تو ایک نے کہا ابا تو تمہاری یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے. قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حزن کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی تھی, اندھے ہو گئے تھے. تو ابا تو اندھے ہو گئے. جانتے ہیں یوسف نے کیا کیا؟ باپ ہے نا, لیکن یوسف ان کا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیص لے جاؤ, یہ میرا کرتا لے جاؤ, ابا کی آنکھ پہ رکھ دینا, یأت بصیرہ, ان کو روشنی مل جائے گی. اور قرآن کہتا ہوا یہی. لے کے یہ لوگ اب تو اب یوسف مل گئے پورے جوش کے ساتھ. تو یہ نابینا ہو چکے تھے, تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ باپ بیٹے کا کچھ ایسا رشتہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد. باپ بیٹے کا کچھ ایسا رشتہ ہوتا ہے, باپ محسوس کر لیتا ہے, وہ لاکھ نابینا ہو. تو اور بھائی لوگ جو وہاں تک لے, ان کا ہمیشہ یوسف کے بارے میں ایسے رکھتے ہیں, ایک دم کھلی ہوئی گمراہی میں. ابا بھی ایک دم گمراہ ہو گئے ہیں. قرآن کا لفظ فی ضلال مبین. بہرحال پہنچے, کرتا رکھ دیا گیا, جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے نا, کرتا رکھا, آنکھیں بینا ہو گئیں. سمجھ گیا؟ زیرو ٹائم لیمٹ, کوئی لیمٹ رکھا, آنکھیں بینا ہو گئیں. یہی دلیل ہے کہ یوسف بڑے نبی ہیں اور یوسف کو اپنے باپ پر ولایت حاصل ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر یوسف یعقوب کے ولی نہ ہوتے, بڑے نہ ہوتے, تو ان کا کرتا یعقوب کے لیے شفا کا سبب نہ بنتا. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو حق ولایت رکھتا ہے اس سے منسوب چیزیں شفا کا ذریعہ بن سکتی ہیں موالیوں کے لیے, مولائیوں کے لیے. اب اگر کوئی جا کر کے ذریعے سے مس ہو کر کے ٹھیک ہو کے آ رہا ہے تو تعجب نہیں ہے, یہ ان کے ولی ہونے کی علامت ہے. صلوات بر محمد. بہرحال تو اب میرے خیال میں 25 سال کے قریب یہ معاملہ چلا ہے, اور اس پورے کانڈ میں 10 بھائی تھے. کوئی کام آپ کیجئے ڈاکٹر صاحب, اگر 4 لوگ شامل ہیں, 2 مہینہ, 4 مہینہ, 6 مہینہ, سال, جاتے جاتے ایک نہ ایک اس میں کوئی پھوٹ جاتا ہے اور راز فاش ہو جاتا ہے. ہمیں کیسے غضب کے تھے یہ سب. باپ گڑ گڑا کے پوچھ رہا, بھیا بتا دو میرے بچے. ایک نہیں پھوٹا بھائی, 10 میں سے. کمال ہے.
اب جب اچانک کھلا تو انصاف سے بتائیے غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اب بابا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، بھاگ جاؤ، دروازہ بند کر لیا. اب یہ سب گڑ گڑا رہے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے. تو وہ بیٹی تھی ایک جناب یعقوب کی، یوسف کی بہن، کھانا وانا لے کے آئی، کٹکھٹایا، ابا کھانا کا، بہرحال تب بھی معاف نہیں کیا. اب قرآن کی آیت ہے سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے لیے چاہو استغفار کر دوں گا. معاف نہیں کیا. دیکھیں گے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو شب جمعہ کا انتظار تھا یا سحر کا انتظار تھا. دعا قبول ہوتی ہے. روایتیں کہتے ہیں نا کچھ اوقات مخصوص ہیں جس میں دعا بولیے قبول ہوتی ہے. عند فتح الکعبہ، جب کعبے کے دروازہ کھلتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. عند نزول المطر، جس وقت بارش ہو رہی ہو، رحمت کا دروازہ وہاں ہے، دعا قبول ہوتی ہے. عند النکاح، جس وقت نکاح ہو رہا ہو دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھیا کبھی بھی گناہ کر لو اللہ کریم ہے توبہ کر لینا، مگر کم از کم نکاح میں یار ناچ گانا مت کرو. وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس نئے جوڑے کی کامیابی کی دعا کرو بجائے گناہ کرنے کے. صلوات در محمد. تو عند النکاح ایک ہے، عند الاسحار سحر کے ٹائم دعا بولیے قبول ہوتی ہے. تو بعض روایتوں میں ہے کہ شاید سحر کا مگر فوراً معاف بولیے نہیں کیا. یوسف نے کیا کیا؟ فوراً کوئی ٹائم نہیں لگا. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چھوڑو کوئی بات نہیں یار، شیطان تھا جس نے ہمارے بھائیوں کے بیچ کینہ ڈال دیا. اب سمجھے بیٹا ہونے کے باوجود یوسف بڑے نبی بنے اس لیے کہ معاف فوراً کیا. باپ ہونے کے باوجود معاف کرنے میں لیٹ کیا تو چھوٹے نبی. صلوات. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قرآن کا نسخہ ہے. بڑا بننا ہے مولوی صاحب، انتقام لے کے بڑا نہیں بن سکتے ہو، مقدمہ لڑ کے بڑا نہیں بن سکتے ہو، ادھر ادھر جگاڑ لگا کے چوراہے پہ بے عزت کروا کے بڑے نہیں ہو سکتے ہو. بڑا بننا ہے تو معاف کرو. ایک ہو گئی. جو بات تو چلی تھی ان کے چکر میں گھوم گئی ادھر. تو ہم نے صاحب ان کے خلاف آؤ باؤں بکا حسد کی بنیاد پر. ان کو پتہ چلا صابر آدمی مومن آدمی چپ رہے. ایک دن ایسے ہی پڑھ رہے تھے کہ بھیا قبر میں بہت توڑے جاؤ گے مولوی صاحب، سمجھ گیا. تو ان کے پاس آئے. میں نے کہا بابو غلطی ہو گئی معاف کر دو. اب ان معاف کیسے کریں گے؟ اب اس کے لیے میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن کہتا فاصفح الصفح الجمیل. فاصفح، صفح معنی درگزر، معاف کرو جانے دو. مگر کیسے؟ خوبصورت طریقے سے. فاصفح الصفح الجمیل، قاعدے سے معاف کرو. امام رضا علیہ السلام، اور یہ تو میرے خیال میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، رٹ گیا ہوگا جملہ، شکر ادا کیجئے اللہ نے اسے گھر میں پیدا کیا. یہ باتیں کوئی سوائے اہل بیت کے بتانے والا تھوڑی ہے. فاصفح الصفح الجمیل. امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے صفح جمیل کا مطلب معاف کرنا بلا عتاب. یہ کیا ہوا؟ یعنی معاف کرو بغیر چار بات سنائے ہوئے. اب ہم گئے ان کے پاس، معاف کر دیے. آپ کو شرم تو آئی نہیں ہوگی، استاد ہو کے اس طرح کی باتیں آپ نے کہاں کہاں کہی ہیں.
بہرحال چلیے، آپ ہی نے سکھایا ہے کہ معاف کرو، میں معاف تو کر دوں گا، مگر مولوی صاحب تھوڑا سا آپ کو اب خود بھی تو عمل کرنا چاہیے تھا۔ دین کہتا ہے یار یہ کون سی معافی ہوئی، کل تو سنا دیا، اب معاف کون سی بات کر رہے ہیں؟ صلوات، ابے سب تو سنا دیا۔ یہ قرآن کا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اب بتائیے جب خدا ہم سے کہہ رہا ہے بغیر سنائے معاف کرو، یہ چیزیں ملیں گی آپ کو۔ کربلا میں آئیے، صلوات سناتا ہوں، سن لیجیے، عجب بات ہے۔ آپ لوگ سمجھیں کہ صاحب مجلس چلانے کے لیے بات ہو رہی ہے، آپ آ کے دیکھیے تو جن سے وابستہ ہیں آپ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ پھر مثال گڑھتا ہوں میں، مثال ہے اس لیے کہ میرے ابا اکیلے اپنے ماں باپ کے، میرے دادا اکیلے، تو یہ چچا وچا کے مثال دے رہا ہوں گڑھ کے۔ میرے ایک چچا تھے مثلا، بہت ستایا ان کو میں نے، گھر بک گیا، زمین بک گئی، لڑکا مر گیا، جتنا ستا سکتا تھا میں نے ان کو، بولیے، ستایا۔ 60 سال کا میں ہوا، 80 سال کے چچا ہوئے۔ اچھا کب اللہ کس کا دل پلٹ دے، بھائی یزیدی فوج سے نکل کے اچانک آدمی آ جاتا ہے اور علیہ السلام بن جاتا ہے، تو اللہ کب کس کو پلٹ دے؟ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط ہوا، کئی دن چلے گا یہ، بہت غلط۔ چلو ان سے کہا یار چچا سے بات کرو، بات کیجیے گا مت کم بخت کی، میری شرافت ہے کہ میں کچھ بول نہیں رہا ہوں، ورنہ یہ نالائق ممبر بیٹھنے کے لائق ہے۔ ان سے کہا ہر طرف سے ہار گئے۔ تب ہم چلے گئے کربلا، یہ مثال گڑھ رہا ہوں۔ ہم نے کہا مولا حور سے زیادہ بدماشی تو ہم نے کی نہیں ہے، اور کسی سے کہہ نہیں سکتا، آپ ہی سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ حور کو معاف کیا ہے بغیر کچھ سنائے ہوئے۔ مولا کچھ کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ بہرحال دل سے نکلتی ہے تو وہ سنتے ہیں۔ واپس آئے، پھر ان سے کہا بھیا بات کیجئے، گئے، کیسا دماغ پلٹا، کہا ہاں ہم بھی سوچ رہے ہیں یار موت کا وقت آ گیا، کیا کریں گے، بھائی کی اولاد اپنا خون ہے، اس کو جہنم میں بھیج کے مجھے کیا ملے گا۔ یہ سن لیے جو لوگ معاف نہیں کر رہے ہیں، یہ بتاؤ معاف نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جہنم میں بھیج کے آپ کا اگر کوئی فائدہ ہو تو مت معاف کیجئے، لیکن اگر معاف کر دیجئے گا تو بدلہ خدا کے ہاں سے ملتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ وہ بات گھوم جائے گی، ورنہ میں حدیث سناتا ہوں۔ ایک اور صلوات بر محمد والا آئے، ٹھیک ہے، آئے کرنے کے چلو مول صاحب کام ہو گیا، بڑھو تیار ہو گئے معاف کرنے کے لیے، مگر ایک بات بتائیں، آپ کی وجہ سے لکھنؤ والا گھر بکا ہے ان کا مقدمے کے چکر میں، اور اسی چکر میں بیچارہ بیٹا ان کا جا رہا تھا جو اسکوٹر سے ایکسیڈنٹ ہوا گیا، مر گیا۔ یہ سب نہ ہوتا تو وہ کاہے کو نکلتا، اس میں بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں، اور وہ والی زمین وہ سب۔ یہی بڑا کمال ہے کہ معاف کرنے تیار، اگر کچھ بولیں تو چپ سے سن لینا، اف مت کرنا، یہی تو آدمی سمجھائے گا نا ہم کو۔ چلے گئے، چچا غلطی ہو گئی، کم بخت غلطی ہو گئی، یہ ہوا، میں بول چاہے جتنا وہ چیخیں میں اف کر سکتا ہوں، غرض اپنی ہے نا، معاف کروانا ہے تو برداشت کرو، اور دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ بڑھو نے غلط کیا، ہر آدمی کہے گا یار کمال ہے، اتنا تو حق بند، معاف کر دیا، یہی کیا کم ہے یار، یہی تو جواب پورا سماج دے گا، اتنا تو بولنا بنتا ہی ہے، حق تھا بولنے کا۔ یہ بتائیے ہم نہیں کہتے، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں مولا معاف کر دیے ٹھیک ہے، لیکن جب چچا کو اتنا حق ہے کہنے کا تو کیا امام حسین کو حق نہیں تھا؟ ہم معاف کر دیں گے یار، بڑے لوگ ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، مگر جا کے ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، کیسے آلتش کی صدا بلند کر رہے ہیں، معاف تو کر دیں گے، مگر جا کے ذرا جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو، معاف تو کر دیں گے، مگر ذرا سکینہ کا حال دیکھ لو، انصاف سے بتائیے مولا کو کہنے کا حق تھا کہ نہیں تھا؟
بولیے ہے نا. آج تک کسی ذاکر سے سنا کہ ایک لفظ بھی حضرت نے کہا ہو؟ ایک جملہ بھی میرے امام نے سنایا ہو؟ تاریخ الٹا کہتی ہے. لے کے آ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے اور ہم بہت شرمندہ ہیں. مطلب ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ خالی اس آیت کے مفہوم کو دل میں اتارنے کے لیے کہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے معاف کرو اگر بڑا بننا ہے. فاصفح الصفح الجمیل, بغیر چار بات سنائے معاف کرو. تو جو خدا بندوں کو چاہتا ہے اس طرح ایک دوسرے کو معاف کرو, تو وہ خود کتنا بڑا معاف کرنے والا ہوگا. صلوات دربار سنیے, خود کتنا. اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے. کتنے؟ 1% یعنی 1% کہہ لیجئے اتارا زمین پر. 99 کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس. بلکہ یہ والا بھی اس کے پاس ہے نا. 100%. 1 اترا زمین پر. یہ جو زمین پر رحمت اتری ہے 1%, وہ بھی ہمارے آپ کے پاس, کسی کے پاس پورا 1% نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ اگر رحمت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ کون ہے؟ ماں ہے نا. ماں ہے نا. ایک عالم دین تو سنیے, کہنے لگے ایک دن میں جا رہا تھا تو کیا دیکھا, ایک راستے پر مکان ہے, لڑکا سامنے دروازے کے کھڑا گڑ گڑا رہا, اماں غلطی ہو گئی, اماں معاف کر دو, اماں آئندہ نہیں کریں گے, اماں ہاں بھاگ جاؤ, نکل جاؤ, آگ کر دیا فلاں. تو مجھ کو اس بچے پہ ترس آ گیا. میں نے دروازہ مشہور عالم تھے, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ میں فلاں. ارے حضور فرمائیے. کہ ارے بھائی یہ لڑکا ہے بیچارہ, میں کہتا ہوں. تو کہنے لگی کہ حضور آپ کی بات تو نہیں کٹ سکتی, مگر اس کو کہہ دیجئے کہ آئندہ بدماشی نہ کرے. میں نے بچے سے کہا ہاں جی جی جی. بہرحال وہ ماں نے دروازہ کھولا, بچے کو اندر بلا لیا. کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ آسان زبان میں اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں, کہ کسی کے سفارش سے کام ہو جائے. صلوات بر محمد. اور کیا آگے سنیں. کہنے لگے کچھ بات پرانی ہو گئی. اتفاق سے کچھ دن کے بعد پھر ادھر سے گزر رہا تھا, سیم کیس یاد آ گیا مجھ کو. میں نے کہا آج نہیں بولوں گا, دیکھوں یہ معاملہ جاتا کہاں تک ہے. اب وہ لڑکا گڑ گڑا رہا ہے, اماں اماں اماں, جب کسی قیمت پر ماننے کو تیار. آخر میں لڑکا تھک گیا, تھک کے سو گیا. سو گیا تو آواز بند. کچھ دیر تک تو اماں جو ہے وہ سوچتی رہی کہ کیا ہوا, اب آئے گی اب آئے گی. جب تھوڑی دیر تک آواز نہیں آئی تو گھبرا کے اماں نے دروازہ کھول دیا. دیکھا بچہ سو گیا ہے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا اماں آئیں, بیٹھ گئیں, اس کا سر اٹھایا, رکھ لیا اپنے زانوں پہ, اور بڑے پیار سے, اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں, تمہارا برا تھوڑی چاہتے ہیں, یہ ساری سختیاں تمہارے ہی لیے تو ہیں. اور اس کے بعد صاحب وہ بڑی محنت سے اماں نے اٹھایا اور لے کے اندر چلی گئیں. دروازہ بند ہو گیا. اب میں کھڑا سوچنے لگا, یار 1% والی کا جب یہ حال ہے تو 100% والا کتنا قریب ہوگا. صلوات برباد. سمجھ آ گیا؟ تو اب جو میں نے آیت پڑھی ہے, میرے خیال میں اس کو سمجھنے میں اب پریشانی. کیا آیت کہتی ہے؟ 90. یہی آیت پڑھی تھی نا, 90 عبادی, میرے بندوں کو بتا دیجئے, انی انل غفور الرحیم, میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. ہو گیا معاملہ. مطلب سر ٹینشن مت لیجئے, آپ لوگ بہت کریم ہے,
بہت یہی تو مطلب ہوا نا، اور کیا ہوگا؟ کہ یار آدھی آیت پڑھ کے پبلک کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کیا مطلب کہ آگے والا حصہ پڑھو، اسی آیت میں ہے. اب سنیے، کیس پھنسنے تو اب جا رہا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو کتنا ہوا 40-50 منٹ بڑا مزہ آ رہا تھا واقعا، خدا کریم خدا کریم. یہ والی حصہ تو سناؤ، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. حدیث ہوتی تو کہتے صاحب ضعیف ہے اور فلاں کتاب اور فلاں کتاب. یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھے سر؟ ایک آیت میں دو طرح کی بات، کیسے حل ہوگا؟ ایک دعا اپنے امام کی سناتا ہوں، آیت بالکل واضح ہے. صلوات بر محمد. ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کو سرداب میں ہمارے آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. وفاضل طینتنا، ہماری طینت فطرت سے پیدا ہوئے، فاضل طینت سے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اپنے امام کی عظمت کو پہچانے. ہم سے ذرا سا چوک ہو جائے نا، باپ آنکھ کر کے اپنا دامن جھاڑ لیتا، بھیا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی کہتا بھیا یہ ہم سے بھائی وائی نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے. بیوی طلاق لے لیتی ہے، کیوں؟ ارے یار ان کا شوہر کہلائیں گے بڑی بے عزتی کی بات ہے نا. تو اگر ہم گندے نکل جائیں تو ہمارا بھائی ہم کو چھوڑ دے گا اپنی عزت کی خاطر. کیوں حسین بھائی؟ ہمارا باپ ہم کو چھوڑ دے گا ہمارے اپنی عزت کی خاطر. انصاف سے بتائیے، امام کے پاس عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ اگر باپ کہہ سکتا ہے میں تمہارا باپ نہیں ہماری نالائقی کی بنیاد پر، بھائی کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا بھائی نہیں، تو کیا ہماری نالائقیوں کی بنیاد پر حضرت کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ تم جیسوں کہ ہم امام نہیں ہیں، نکل جاؤ، میں تمہارا کہہ سکتا. اور اگر حضرت یہ کہہ دینا تو پھر ہم لوگ کہاں کے ہوں گے؟ نہ دنیا نہ آخرت. سنیے صاحب، خدا کے بعد اگر کہیں واقعی ہم سے آپ سے کوئی پیار کرنے والا ہے نا، وہ اہل بیت ہے. اماں ابا سے بڑھ کے، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑھ کے، جتنا امام ہم سے آپ سے پیار کر رہے. یہ جملہ سنیں، بھائی چھوڑ دیتا ہے، باپ چھوڑ، اور یہاں امام اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم غلط لوگ ہیں، مگر ذمہ دار کس کو بتا رہے ہیں وہ سننے لائق ہے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. کس نے؟ ہم لوگوں نے، شیعوں نے. لیکن کیوں کیا ہے؟ کمال یہاں ہے، اتکالا علی حبنا و ولایتنا. انہوں نے گناہ بہت کیا ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ ہماری ولایت، ہماری محبت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا. بولیے میرے بھائیو، اتنا بڑا کوئی دنیا میں ہے گناہ ہم کریں اور وہ خدا کی بارگاہ میں کہے ہماری وجہ سے ہوا. اس کے بعد جو حضرت نے دعا کی ہے نا، یہی اگر ہمارے دماغ میں اتر گیا آیت واضح ہو جائے گی. فرماتے خدا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا. اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے،
خدا معاف کر دے ہم ان سے راضی ہیں. یہ امام کا جملہ ہے. اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا معاف کر دے ہم ان سے راضی ہیں. تو بات تو پھر وہی آئی نا، واقعی معاف. لیکن دوسرا جملہ اس سے یہ آیت سمجھ، وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ. خدا اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، ہم نے ان کی زمین دبا لی، ہم نے ان کو گالی دے دی، ہم نے ان کا روپیہ مار دیا، ہم نے ان کو چوراہے پہ بے عزت کر دیا، تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے. نہ امام کہیں گے نہ اللہ معاف کرے گا جب تک ہم نے جن کی زمین دبائی ہے وہ نہ معاف کر دیں. ہم نے جن کو ذلیل کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام نے دعا نہیں کی، دعا کی ہے مگر دوسرے ڈھنگ سے. کیا؟ خدا اگر تیرے اور ان کے بیچ کا میٹر ہے، ہم ان سے راضی ہیں، تو معاف کر دے. وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ. اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، اللہ ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا. اب آیت کا مطلب واضح ہے. میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں. میری جو گڑبڑ کی ہے نا، ٹینشن مت لو، توبہ کر لو، معاف کر دیں گے. شرمندہ ہو جاؤ، معاف کر دیں گے. 40 لوگ نماز جنازہ پہ کھڑے ہو گئے، کہہ دیں لا نعلم منہ الا خیرا، ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں خیر، جاؤ ٹھیک ہے. اور ایسا معاف کریں گے کہ معاف بھی ہوگے اور تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ بھی نہیں رہ جائے گا. سنیے گا حدیث، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنا کریم مگر اس کا میٹر اگر ہمارا آپس کا ہے، وسیعسن ہوش میں آ جاؤ. چاہے جتنی مجلسیں پڑھتے ہو، چاہے جتنی بار کربلا چلے جاؤ، چاہے جتنا حج کر لو، جب تک جس کا حق مارا ہے ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہو سکے. یا وہ معاف کر دے، یا ادا کرو، یا سامنے والا بولیے معاف کر دے. یہی قرآن سمجھانا چاہتا ہے. اگر ہمارا میٹر ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیے میں بہت بخشنے والا ہوں، ٹینشن نہ لے. لیکن اگر آپس میں گڑبڑ کیا بھیا، اس کو اپنا سیٹنگ کر کے آؤ، اس کو ایک دوسرے سے معاملہ نپٹا کے آؤ. یہاں آؤ گے تو سزا پکی ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. چھیننا، مارنا، دبا لینا وہ تو چھوڑیے. قرضہ اگر آپ کا ہمارے اوپر رہ جائے نا، چاہے جتنے بڑے حاجی ہوں، آپ سنا دیں آپ کو، شہید سے بڑا کوئی ہے؟ بولیے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہید میدان میں گرتا ہے، روح نکلتی، سارے گناہ معاف الا الدین، سوائے قرضے کے. قرضہ اس کا سوائے ادائیگی کے کوئی صورت نہیں ہے. ایک صاحب رسول اللہ کے زمانے میں مر گئے، تو رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے، صحابی ہے نا، مر گیا صحابی. 3 دینار ان کے اوپر قرضہ تھا، زیادہ نہیں، 3 روپیہ. رسول اللہ کو پتہ چلا فلانے خواہ مر گئے ہیں، تب یہ سب کہاں تھا، نکل گیا بس، فلانے خواہ مر گئے ہیں اور ان کے اوپر 3 دینار قرضہ ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو بلایا، کہا جاؤ تم لوگ ان کی نماز پڑھا دو، میں مقروض کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یو نو سر، میری مجلس خراب لگ رہی ہوگی، لیکن اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کر کے گیا نا، میں تو خود ہی بدمعاش آدمی، گناہ گار، اور وہاں جانے کے بعد پتا، ارے یار وسیع حسن جاؤ بیٹا، زندہ باد، تمہاری مجلس سن کے میں نے وہ سب ادا کر دیا، بڑا مزہ آیا، تو مجھ کو بھی تھوڑا ثواب مل جائے گا اس کا، اور کوئی لالچ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو ایک رشتہ دار آئے ان کے مرحوم کے،
کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذمہ لیتا، اب ان کا نہیں رہا، میرے اوپر قرضہ ہے، میں دوں گا۔ تب رسول اللہ نے جا کے ان کی بولیے نماز پڑھائے۔ جب قرضہ نہیں معاف ہو سکتا تو دبایا ہوا کیسے معاف ہو جائے گا؟ چھینا ہوا کیسے معاف ہو جائے گا؟ غصب کیا ہوا کیسے معاف ہو جائے گا؟ لہذا ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن حق کا معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت سخت ہے۔ مولوی صاحب ابھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ، 54 58 یاد کر کے واپس کر دو۔ اور خدا نخواستہ اگر تم کسی انجمن کے صدر سیکریٹری ہو، کسی جو ہے وہ ذمہ دار ہو، ایک مرتبہ وثیقہ، اس کو میں وثیقہ میں تھا، تو میرے پاس بھی رسید رکھ دی گئی تھی کہ لوگ آتے ہیں تو معلوم نہیں ہے کوئی تم ہی ہو۔ اب وہ صاحب وہ اپنا رسید رکھ کر کے وہ رکھے ہوئے تو ڈراز میں رکھ دے، وہ اسی رسید میں، ہاں سوری اسی رسید میں پیسہ بھی رکھ دیتے تو پیچھے لکھ دیتے تھے اتنا ہوا۔ اب ایک دن کچھ صفائی وفائی میں کیا وہ رسید پیچھے کہیں گر گئی، ہمیں بڑا پریشان ہوا اور اب کیا کریں؟ تو بھر اپنے حساب سے جا کے نذیر بھائی کا میں نے کہا رسید کہیں کھو گئی ہے اور مجھ کو اندازہ یہ ہے میں نے اتنا بڑھا دیا ہے۔ خیر اس کے بعد 4-6 مہینے کے بعد کچھ سمجھ تو مل گئی، خیر دیکھا تو الحمدللہ اس سے زیادہ دیا تھا۔ اس کے بعد کان پکڑا میں نے، لے جا کے رسید جو ہے آفس میں جمع کی۔ میں نے کہا بھیا سب ہو سکتا ہے، امانت کا چکر نہیں پال پائیں گے ہم جی، صلوات بر محمد وعلی، امانت کا چکر نہیں، بڑا ٹف ہے۔ تو بھیا اگر کسی انجمن کا پیسہ ہے بہت ہوشیاری کے ساتھ، اس لیے کہ میں کیا نام ہے تمہارا، میری طرف دیکھو یار، مجلس کیسے سن رہے ہو؟ علی بھائی کے 50 روپیہ میں نے مار دیا، آسان ہے، علی بھائی معاف کر دیے، غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر انجمن کے 10 روپیہ ادھر ادھر ہو گیا، ادارے کا 10 روپیہ ادھر ادھر ہو گیا، تو پتہ نہیں کئے لوگوں کا مل کے بنا تھا وہ، کہاں کہاں جائیے گا معافی مانگنے کے لیے اور حلال کرانے کے لیے۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی سے اندازہ کر لیجئے آپ کہ جب عام چندہ نہیں بخشا جائے گا، قرضہ نہیں بخشا جائے گا، تو غصب کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اور جب عام آدمی کا ہم دبا لیں وہ معاف نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا حج نماز۔ روایت آپ کو سنا دوں صاحب، روایت کہتی ہے کسی کے نماز روزے کے بھرے میں ماتا ہو، یہ بھرا میرا جملہ ہے، مفہوم عرض کیا، وہ یاد ہے؟ ہاں زور سے میں بھول رہا ہوں، لا تنظروا وصلاتی، خبردار کسی کے جو ہے وہ روزہ نماز دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، نماز روزہ مت دیکھو، یہ دیکھو سچ کتنا بولتا ہے، امانت دار کتنا ہے۔ صلوات یہی نا، تو امانت داری مین ہے۔ تو جب عام آدمی میں گڑبڑ کرو گے وسیع احسان تو پھنس جاؤ گے، چندہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھنس جاؤ گے۔ تو پھر وہ چیزیں جو بنام حسین آج سے 200 سال پہلے کوئی چھوڑ کے گیا، ہم کو ذمہ دار بنا کے اگر اس کو گڑبڑ کرو گے تو زندگی میں معاف نہیں ہو سکتے۔ اور جب عام وقف کے ساتھ یہ ہے تو جس نے فاطمہ کا حق مار دیا وہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جس نے امیر المومنین، دیکھیے ایک بات بتائیں، عام طور پر جو ہے لوگ جو ہے وہ وقف بورڈ کو یا کیا نام ہے اس کا، متولی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی متولی تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے، حضرت علی سلام اللہ علیہ متولی تھے بھائی۔ جناب فاطمہ کی وہ ہیتان سبعہ ان کی پراپرٹی تھی،
ابھی ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، ہم کسی سے کہیے بھائی وہ وقت ڈیٹ پڑھ دے جناب فاطمہ کی، صلوات درمام ہے کتاب، اس وقت بھی ڈیٹ میں ہے کہ علی متولی ہوں گے، علی کے بعد حسن متولی ہوں گے، حسن کے بعد حسین علیہ السلام علیہ السلام متولی ہوں گے، پھر امام حسین کے بعد جو ان کی بڑی اولاد ہوگی، یعنی امام لوگ متولی ہوں گے. اور حد ہو گئی صاحب، حد ہو گئی. اس سے کتنا کہاں خرچ ہوگا پتہ نہیں، کہاں سے دماغ میں آ گیا، میں ادھر گھوم کے اللہ کی مرضی. جانتے ہیں خرچہ کیا کیا ہوا؟ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، یتیموں میں جائے گا. اور اس پراپرٹی سے میرے بابا کی ہر زوجہ کو ایک اوقیہ دیا جائے گا. سنا آپ نے؟ کچھ تعجب ہوا نہیں ہوا؟ میرے بابا کی ازواج اس پراپرٹی سے وظیفہ دیا جائے گا میرے باپ کی بیویوں کو ایک اوقیہ، 1 روپیہ مان لیا، اس زمانے کے جو بھی رقم رہی ہو، بہرحال دیا جائے گا. لیکن جانتے ہیں بیوی کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، سارا زمانہ آیا تعزیت کے لیے. چلے کھل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ جائیں گے. سارا زمانہ آیا تعزیت کے لیے، یہ نہیں آئی. اور جب کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی، آپ کے شوہر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور آپ تعزیت میں نہیں گئیں، تو فرماتے ہیں کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس مزاج کو جناب فاطمہ نہیں جانتی تھی، اس کے باوجود وقف ڈیڈ میں لکھ کے گئے ہیں اس کا تو ساری زندگی حقیقت ہے. شکر ادا کرتے رہیے نا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں. دوسروں کا کیا شکوہ، ہم جو اپنے کو علی والا حسین والا کہتے، خدا شاہد ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح سے نہیں پہچانا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کتنی بڑی ہے. سنا دوں آپ کو، اب تو زمانہ آ رہا ہے، اتفاق سے اس سال ادھر ادھر ہیں، لکھنؤ میں نہیں. چلیے آج موقع 2-4 جملے سن لیجیے. ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ شہزادی نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا اسما، جواب نہ ملے تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں، یہی ہے نا. اور اس پر ہم لوگ ایسی صورتحال میں ایک کہیں کتاب میں دیکھا میں نے اور میری سمجھ میں بھی آئی کہ جہاں یہ کنڈیشن ہو آدمی وہاں بہت دیر انتظار نہیں کر پاتا، یہ فطرت ہے. تو اسما کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں حجرے میں داخل ہو گئی. کتنے بڑے لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. کیا دیکھا میں نے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سر سے پیر تک چادر میں لپٹی، ایسا لگ رہا ہے اندر کسی سے بات کر رہی ہے. میں نے کہا اس آخری وقت میں بات، کان لگایا تو سنا کہ بی بی خدا سے کہہ رہی تھی، خدا اے میرے رب میرے بابا کی امت کو بخش دے. یہ تو پھر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا دوبارہ ہوا تو چادر پلٹ دی، تم سے کہا تھا جی بی بی غلطی کے واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اسما کہتی ہیں پھر اندر آئی، کئی آوازیں دیں، جواب نہیں ملا، چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پر گرا دیا،
بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی اندر آ رہا ہے، تو اپنے کو نارمل کر کے آنسو پوچھ کر کے نکل آئے۔ کیا دیکھا؟ امام حسن حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ اسما پہ نظر، اسما جی اماں کہاں ہے؟ تو وصیت یہ تھی کہ پہلے کھانا کھلا دینا۔ اسما کو وصیت پر عمل کرنا تو جیسے لگتا ہے سنا ہی نہیں، ایسا وہ کہیں لا کے کھانا رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما جی اماں کہاں ہے؟ کھا لو، بتا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کہنے لگی کہ شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ بہار میں لکھتے ہیں، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر ہیں۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین علیہ السلام سے اور حسین کو ماں سے تھی۔ اللہ مجلسی کہتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین سلام اللہ علیہ ماں کے پایتی آئے، ماں کے پیروں کو، تلووں کو رخسار سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی۔ سمجھایا اسما نے، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ تاریخ کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ مسجد میں تھے، امام حسن حسین علیہ السلام آئے، مسجد میں کھڑے، بس کچھ نہیں کہہ پائے، باپ کو دیکھا، اتنے ہی تو بول پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت وہیں گرے بے ہوش۔ دو ایک صحابی لوگ تھے، پانی وانی چھڑکا گیا، ہوش پلایا گیا۔ اب اس روایت کے اعتبار سے یہ واقعہ ہے دن کا۔ اگر مسجد میں 2-4 بھی ہیں نا تو آپ جو ہے وہ واقعے کو چھپا نہیں سکتے۔ دیکھتے دیکھتے صاحب پورے مدینے میں شور ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر آدمی دوڑ کے آ رہا ہے، پوری بھیڑ لگ گئی۔ اب کیا ہو؟ شہزادی کی وصیت یہ لوگ شریک نہ ہو۔ اندر میٹنگ ہوئی، کیا ہوئی نہیں معلوم۔ روایت اتنا بتاتی ہے کہ کچھ دیر میں ابو ذر علیہ السلام باہر نکلے، منا اہل البیت، انہوں نے مجمع مدینے والوں یہاں کھڑے ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی جو ہے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ پبلک چلی گئی۔ اچھا پبلک کے دماغ میں وہاں کے اعتبار سے یہ ہے کہ رات ہے، کوئی بجلی وجلی کا انتظام تو ہے نہیں، تو اب رات میں تو ہونا نہیں ہے، صبح ہی ہوگا۔ پبلک چلی گئی، یہاں اپنا غسل ہوا، کفن ہوا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تب روایت کہتی ہے حضرت نے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ ایک چیز کتاب کی نہیں، آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، جس کے یہاں انتقال ہوتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، عزیز ہے، جس وقت روح نکلتی ہے، بولو ابھی تازہ گزرے ہو نا اس منزل سے، گھر والے اولاد چیخ کے روتی ہے نا، لیکن پھر آدمی تھک جاتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے، اطلاع دینا ہے، یہ چپ ہو جاتا ہے فطرت۔ لیکن لاکھ تھک گیا ہو اور مصروفیت ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، بولیے فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے آدھی رات کا وقت تھا، باہر امیر المومنین تشریف فرما ہے کہ اتنے میں کیا دیکھا، سامنے سے سلمان چلے آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی مولا نے سلمان کو دیکھا تڑپ کے کھڑے ہو گئے،
دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا, زہرا کو شہید کر دیا گیا. اے سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ آج دیکھیے میرے بھائیو مجلس تمام امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو کیا یاد آ رہا ہے. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کا سلمان فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ فاطمہ کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کی طرف سے فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے نبی کے گھر سے میرے گھر تک تم لائے تھے نا, اسی لیے تم کو بلایا ہے سلمان. چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا, دفن کر دیا گیا. آخری بات, اب اس کی تفصیل میں جانے, دفن کر دیا گیا. عمار یاسر یہاں کہتے ہیں دفن وفن کے بعد میں بجائے گھر واپس آنے کے مسجد چلا گیا. ملی ہوئی مسجد نبوی بقی سے, میں مسجد چلا گیا. وہاں اپنا نماز شب وغیرہ پڑھی, پھر اتنا رکے رہے کہ صبح ہو گئی, نماز پڑھی, دعا, اجالا ہونے لگا تو مسجد سے نکلے, وہ ختم ہو گئے. تب تک کچھ لوگ مل گئے, انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا عمار مل گئے, تو ہم لوگ بھی جا رہے تھے ادھر ہی, آؤ چلو علی کے یہاں چلتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کیا پروگرام ہے دفن وفن کا. تو عمار نے کہا پروگرام, وہ تو رات دفن ہو گئی, ہم لوگ دفن ہی کر کے تو مسجد میں آ گئے تھے, تب سے ہیں. اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے پورا جھاپڑ عمار کو مارا بیچارے کو. عمار نے کہا میری کیا غلطی ہے بھیا اس میں, مجھ کو بلایا گیا میں گیا. یہ لوگ آ گئے امیر المومنین کے دروازے پر, بات مجلس ختم ہو. علی آپ نے اچھا نہیں کیا, ہمارے نبی کی بیٹی تھی, ہم شان سے جنازہ اٹھاتے, نماز پڑھتے, مجمع ہوتا. تو مولا نے کہا بھیا اس میں میرا کوئی اپنا رول یا دخل نہیں ہے, انہوں نے جیسا کہا تھا ہم نے ان کی وصیت پر عمل کیا ہے. تو اس میں ایک بولتا اب کیا نام لوں آپ سے؟ کہا ٹھیک ہے, تو آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, اب ہم لوگ جا رہے, جاؤ یار کچھ عورتیں بلا کے لاؤ, چلتے ہیں قبر کھودتے ہیں, جنازہ نکالیں گے, نماز پڑھیں گے, شان سے جنازہ اٹھا. بس اب تک صبر کرنے والا میرا مولا. یہ ردا دوش پہ ڈالی, کئی قبریں بنا دی تھی حضرت نے کہ پتہ ہی نہیں چلے کون سی ہے. اسی میں سے کسی قبر پہ آگ کھڑے ہو گئے, کہا ہاتھ لگا کے دیکھ لو, ایک کو ہاتھ لگا لو تم. تب تک ایک آدمی دوڑتا رہی, یار کیوں کر رہے ہو, کیا ہوا؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو, دوش پر پیلی ردا ہو, جھاگ منہ سے نکل رہا ہو, خبردار علی کے سامنے آنا. کچھ ایسا سنایا, اس نے ڈر گئے سب. کہنے ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. پبلک چلی گئی, کہیں پہنچے آپ کے میں پہنچاؤں. امام حسن نے فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دل چاہتا عرض کروں آقا آپ تھے کھڑے ہو گئے, بی بی کی قبر کھدنے نہیں دی, لیکن آپ کے نام کا 6 ماہ کا پوتا ان ظالموں نے کربلا میں نیزہ چبو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شمشاد علی مرحوم ابن محمد یونس مرحوم کی روح کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ.